محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 5 سلطان قطب الدین ایبک سلاطین دہلی کا دور 1206 سے 1526 تک 1206 سن عیسوی سے 1526 سن عیسوی تک کا زمانہ تاریخ ہند میں سلاطین دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس عرصہ میں 5 مختلف خاندانوں نے دہلی پر حکمرانی کی اور انہوں نے 320 سال تک حکومت کی۔ نمبر 1 خاندان غلامہ 1206 سے 1290 کل مدت 84 سال۔ خاندان خلجی 1290 سے 1320 کل مدت 30 سال۔ خاندان تغلق 1320 سے 1414 کل مدت 94 سال۔ خاندان سعادت سید خاندان 1414 سے 1450 کل 36 سال۔ خاندان لودھی 1450 سے 1526 کل 76 سال۔ یہ ساری مدت ملا کر 320 سال۔ نمبر 1 خاندان غلامہ 1206 سے 1290 تک۔ خاندان غلامہ کا بانی قطب الدین ایبک تھا، کیونکہ اس خاندان کے تمام بادشاہ اول سے آخر تک یا تو خود غلام رہ چکے تھے یا غلاموں کی اولاد تھی، اس لیے اس خاندان کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کو اس کے بچپن کے زمانے میں ایک سوداگر ترکستان سے نیشاپور لایا اور یہاں اسے اسی زمانے میں قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کوفی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، کے پاس بھیج دیا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کو منظور تھا کہ قطب الدین ایبک ایک بڑا آدمی ہوگا، اس لیے بچپن ہی سے اس کے چہرے سے عظمت اور برتری کے آثار نمایاں تھے۔ قاضی فخر الدین قطب الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر اسے جدا نہ کیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کسی بیٹے نے قطب الدین کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس سوداگر نے قطب الدین کو تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے سوداگر کو قطب الدین کے معاوضے میں ایک بیش قرار قیمت عطا دی، کیونکہ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ اس کے نام کے جز بن گیا۔ قطب الدین نے بڑے سلیقے اور محبت کے ساتھ شہاب الدین غوری کی خدمت کی، جس کی نتیجے میں ایک مختصر سی مدت میں قطب الدین نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ نمبر 154۔ قطب الدین ایبک اپنی ذاتی لیاقت، وفاداری اور بہادری کی وجہ سے ترقی کر کے محمد غوری کا جرنیل بن گیا۔ محمد غوری نے اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اس نے بڑی بہادری سے گجرات، بندیل کھنڈ، بہار اور بنگال کے علاقے فتح کر کے اپنے آقا محمد غوری کی سلطنت میں شامل کی۔ وہ محمد غوری کی وفات پر ہندوستان کا بادشاہ بنا اور دہلی کا پہلا مسلمان بادشاہ اور خاندان غلامہ کا بانی ہوا۔ قطب الدین ایبک بڑا بہادر، انصاف پسند اور فیاض بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لک داتا یا لک بخش مشہور تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے زبردست سرداروں کے ساتھ رشتے ناطے کیے۔ اس نے اپنی شادی تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کی لڑکی سے کی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی سندھ اور ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ کے ساتھ کر دی اور ایک ہونہار غلام التمش کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے اب ملک میں امن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ قطب الدین ایبک کی تعمیر کردہ عمارات۔ قطب الدین نہ صرف فاتح اور لائق فرمانروا تھا، بلکہ اس کو فن تعمیر سے بھی فطری لگاؤ تھا۔ چنانچہ اس نے کئی ایک عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اس کی بنائی گئی مشہور عمارتیں کچھ اس طرح سے: مسجد قوت الاسلام دہلی کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ 1192 سن عیسوی میں جب دہلی فتح ہوا تو اسی خوشی کی یادگار میں اس نے مسجد تعمیر کروائی۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس مسجد کا اصل نام قوت الاسلام تھا۔ اسلامی سلطنت کا پایا تخت ہونے کے باعث دہلی قوت الاسلام کہلاتا تھا۔ اس کی چھتوں پر گنبد نما روشن دان بنائے گئے اور محراب اور نئی قسم کے ستون قائم کیے گئے۔ یہ دہلی سے 11 میل کے فاصلے پر مہرولی کے قصبہ میں ہے اور اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔
قطب مینار۔ کہا جاتا ہے کہ ایبک نے قطب مینار ایک چشتی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر بنوایا تھا۔ یہ مینار اس غرض کے لیے بنوایا گیا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کر مؤذن اذان دے سکے اور اذان کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ یہ مینار مخروطی شکل کا ہے اور اس کی بلندی 234 فٹ ہے۔ اس وقت اس کی 5 منزلہ موجود تھی۔ آخری منزل جو چھتری نما تھی بجلی گرنے سے تباہ ہو گئی۔ زمین پر اس مینار کا قطر 48 فٹ ہے، لیکن آخری منزل کا قطر صرف 9 فٹ ہے۔ اس کی دیواروں پر کئی قرآنی آیات کنندہ کرائی گئی ہیں۔ ہر منزل کے خاتمہ پر نظارہ کرنے کے لیے مینار کے ارد گرد چبوترے بنے ہوئے ہیں۔ ایبک نے اس کی تعمیر شروع کروائی تھی، لیکن اسے مکمل التمش نے کیا۔ اس عمارت کی دوسری منزل 50 فٹ 8.5 انچ بلند ہے، تیسری 40 فٹ 3.5 انچ اور چوتھی 25 فٹ 4 انچ اور پانچویں 22 فٹ 4 انچ بلند ہے۔ سن عیسوی 1352 میں جب بجلی گرنے سے اس کی عمارت کو ضعف پہنچا تو سلطان سکندر لودھی نے ضروری مرمت کرائی۔ اس عمارت کی نچلی 3 منزلیں سنگ سرخ سے بنی ہوئی ہیں اور اوپر والی 2 منزلیں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کے امتزاج سے بنائی گئی ہیں۔ خوشنما رنگ اور خوبصورت طرز تعمیر اسے دنیا بھر کے میناروں سے ممتاز کرتا ہے۔ 2.5 دن کا جھونپڑا۔ سن عیسوی 1200 میں اجمیر کی فتح کی خوشی میں ایبک نے اجمیر میں مسجد بنوائی جو 2.5 دن کا جھونپڑا کہلاتی ہے۔ روایت ہے کہ یہ مسجد 2.5 دن میں بنائی گئی، لیکن یہ بات ناقابل اعتبار معلوم ہوتی ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ایسی کشادہ اور عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں 2.5 سال لگے ہوں گے۔ بعض دیگر مورخین کی رائے میں اس مسجد کا نام اس میلے کی مناسبت سے پڑا جو یہاں 2.5 دن تک رہتا ہے۔ اس مسجد کی آرائش اور طرز تعمیر میں کوہ آبو کے جینی مندروں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر انوکھا تھا۔ عمارت کی طرز پر ہندوستانی معماروں کا اثر نمایاں طور پر موجود ہے۔ ستونوں کی وضع پرانی جینی طرز تعمیر کی ہے، لیکن ان ستونوں کو جس ترتیب سے لگایا گیا ہے وہ خالص اسلامی یعنی مسجدوں کے طرز ہے۔ قطب الدین ایبک کی وفات۔ قطب الدین ایبک کو چوگان پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ سن عیسوی 1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے وقت گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ تاج المعاصر کے مصنف حسن نظامی کے بیان کے مطابق گھوڑے سے گرا، گھوڑا بھی لڑکھڑا کر سلطان پر گر پڑا۔ زین کا اگلا آہنی حصہ اس کے سینے میں لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایبک کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ بھی تھا، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں اس مقبرے کو گرا دیا گیا اور اس کی قبر کی تعویذ کی جگہ کو چھوڑ کر ایک ہندو بنیے نے وہاں مکان بنا لیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس قبر کی بالائی مکان کو گرا کر مزار کے گرد دیوار بنائی گئی۔ یہ قبر انارکلی میں ایبک روڈ پر موجود ہے، لیکن انگریز مورخین اس مقام کو قطب الدین ایبک کی اصلی قبر تسلیم نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم سے اورنگزیب تک، محمد سعید الحق، صفحہ نمبر 29۔ محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک، قسط نمبر 5، سلطان قطب الدین ایبک۔ سلاطین دہلی کا دور 1206 سے 1526 تک۔ 1206 سن عیسوی سے 1526 سن عیسوی تک کا زمانہ تاریخ ہند میں سلاطین دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس عرصہ میں 5 مختلف خاندانوں نے دہلی پر حکمرانی کی اور انہوں نے 320 سال تک حکومت کی۔ نمبر 1، خاندان غلامہ 1206 سے 1290، کل مدت 84 سال۔ خاندان خلجی 1290 سے 1320، کل مدت 30 سال۔ خاندان تغلق 1320 سے 1414، کل مدت 94 سال۔ خاندان سادات سید خاندان 1414 سے 1450، کل 36 سال۔ خاندان لودھی 1450 سے 1526، کل 76 سال۔ یہ ساری مدت ملا کر 320 سال۔ نمبر 1، خاندان غلامہ 1206 سے 1290 تک۔
خاندان غلامہ کا بانی قطب الدین ایبک تھا، کیونکہ اس خاندان کے تمام بادشاہ اول سے آخر تک یا تو خود غلام رہ چکے تھے یا غلاموں کی اولاد تھی، اس لیے اس خاندان کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کو اس کے بچپن کے زمانے میں ایک سوداگر ترکستان سے نیشاپور لایا اور یہاں اسے اسی زمانے میں قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کوفی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، کے پاس بھیج دیا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کو منظور تھا کہ قطب الدین ایبک ایک بڑا آدمی ہوگا، اس لیے بچپن ہی سے اس کے چہرے سے عظمت اور برتری کے آثار نمایاں تھے۔ قاضی فخر الدین قطب الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے، انہوں نے زندگی بھر اسے جدا نہ کیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کسی بیٹے نے قطب الدین کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس سوداگر نے قطب الدین کو تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے سوداگر کو قطب الدین کے معاوضے میں ایک بیش قرار قیمت عطا دی۔ کیونکہ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ اس کے نام کے جز بن گیا۔ قطب الدین نے بڑے سلیقے اور محبت کے ساتھ شہاب الدین غوری کی خدمت کی، جس کی نتیجے میں ایک مختصر سی مدت میں قطب الدین نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ نمبر 154۔ قطب الدین ایبک اپنی ذاتی لیاقت، وفاداری اور بہادری کی وجہ سے ترقی کر کے محمد غوری کا جرنیل بن گیا۔ محمد غوری نے اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اس نے بڑی بہادری سے گجرات، بندیل کھنڈ، بہار اور بنگال کے علاقے فتح کر کے اپنے آقا محمد غوری کی سلطنت میں شامل کیے۔ وہ محمد غوری کی وفات پر ہندوستان کا بادشاہ بنا اور دہلی کا پہلا مسلمان بادشاہ اور خاندان غلامہ کا بانی ہوا۔ قطب الدین ایبک بڑا بہادر، انصاف پسند اور فیاض بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لکھ داتا یا لکھ بخش مشہور تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے زبردست سرداروں کے ساتھ رشتے ناطے کیے۔ اس نے اپنی شادی تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کی لڑکی سے کی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی سندھ اور ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ کے ساتھ کر دی اور ایک ہونہار غلام التمش کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے اب ملک میں امن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ قطب الدین ایبک کی تعمیر کردہ عمارات۔ قطب الدین نہ صرف فاتح اور لائق فرمانروا تھا، بلکہ اس کو فن تعمیر سے بھی فطری لگاؤ تھا۔ چنانچہ اس نے کئی ایک عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اس کی بنائی گئی مشہور عمارتیں کچھ اس طرح سے: مسجد قوت الاسلام دہلی کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ 1192 سن عیسوی میں جب دہلی فتح ہوا تو اسی خوشی کی یادگار میں اس نے مسجد تعمیر کروائی۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس مسجد کا اصل نام قوت الاسلام تھا۔ اسلامی سلطنت کا پایا تخت ہونے کے باعث دہلی قوت الاسلام کہلاتا تھا۔ اس کی چھتوں پر گنبد نما روشن دان بنائے گئے اور محراب اور نئی قسم کے ستون قائم کیے گئے۔ یہ دہلی سے 11 میل کے فاصلے پر مہروڈی کے قصبہ میں ہے اور اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قطب مینار کہا جاتا ہے کہ ایبک نے قطب مینار ایک چشتی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر بنوایا تھا۔ یہ مینار اس غرض کے لیے بنوایا گیا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کر مؤذن اذان دے سکے اور اذان کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ یہ مینار مخروطی شکل کا ہے اور اس کی بلندی 234 فٹ ہے۔ اس وقت اس کی 5 منزلہ موجود تھی۔ آخری منزل جو چھتری نما تھی بجلی گرنے سے تباہ ہو گئی۔ زمین پر اس مینار کا قطر 48 فٹ ہے، لیکن آخری منزل کا قطر صرف 9 فٹ ہے۔ اس کی دیواروں پر کئی قرآنی آیات کنندہ کرائی گئی ہیں۔ ہر منزل کے خاتمہ پر نظارہ کرنے کے لیے مینار کے ارد گرد چبوترے بنے ہوئے۔ ایبک نے اس کی تعمیر شروع کروائی تھی، لیکن اسے مکمل التمش نے کیا۔ اس عمارت کی دوسری منزل 50 فٹ 8.5 انچ بلند ہے، تیسری 40 فٹ 3.5 انچ اور چوتھی 25 فٹ 4 انچ اور پانچویں 22 فٹ 4 انچ بلند ہے۔ سن عیسوی 1352 میں جب بجلی گرنے سے اس کی عمارت کو ضعف پہنچا تو سلطان سکندر لودھی نے ضروری مرمت کرائی۔
اس عمارت کی نچلی 3 منزلیں سنگ سرخ سے بنی ہوئی ہیں اور اوپر والی 2 منزلیں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کے امتزاج سے بنائی گئی ہیں۔ خوشنما رنگ اور خوبصورت طرز تعمیر اسے دنیا بھر کے میناروں سے ممتاز کرتا ہے۔ 2.5 دن کا جھونپڑا۔ سن عیسوی 1200 میں اجمیر کی فتح کی خوشی میں ایبک نے اجمیر میں مسجد بنوائی جو 2.5 دن کا جھونپڑا کہلاتی ہے۔ روایت ہے کہ یہ مسجد 2.5 دن میں بنائی گئی، لیکن یہ بات ناقابل اعتبار معلوم ہوتی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ایسی کشادہ اور عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں 2.5 سال لگے ہوں گے۔ بعض دیگر مورخین کی رائے میں اس مسجد کا نام اس میلے کی مناسبت سے پڑا جو یہاں 2.5 دن تک رہتا ہے۔ اس مسجد کی آرائش اور طرز تعمیر میں کوہ آبو کے جینی مندروں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر انوکھا تھا۔ عمارت کی طرز پر ہندوستانی معماروں کا اثر نمایاں طور پر موجود ہے۔ ستونوں کی وضع پرانی جینی طرز تعمیر کی ہے، لیکن ان ستونوں کو جس ترتیب سے لگایا گیا ہے وہ خالص اسلامی یعنی مسجدوں کے طرز ہے۔ قطب الدین ایبک کی وفات۔ قطب الدین ایبک کو چوگان پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ سن عیسوی 1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے وقت گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ تاج المعاصر کے مصنف حسن نظامی کے بیان کے مطابق گھوڑے سے گرا، گھوڑا بھی لڑکھڑا کر سلطان پر گر پڑا۔ زین کا اگلا آہنی حصہ اس کے سینے میں لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایبک کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ بھی تھا، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں اس مقبرے کو گرا دیا گیا اور اس کی قبر کی تعویذ کی جگہ کو چھوڑ کر ایک ہندو بنیے نے وہاں مکان بنا لیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس قبر کی بالائی مکان کو گرا کر مزار کے گرد دیوار بنائی گئی۔ یہ قبر انارکلی میں ایبک روڈ پر موجود ہے، لیکن انگریز مورخین اس مقام کو قطب الدین ایبک کی اصلی قبر تسلیم نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم سے اورنگزیب تک، محمد سعید الحق، صفحہ نمبر 29۔